وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 5 اور 6، حصہ دوم، درس نمبر 873۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور روشن کو منور فرمایا، وقدرہ منازلہ، اور چاند کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ اپنی آیاتیں تفصیل سے بیان فرماتے ہیں تاکہ اس قوم کے لیے جو سمجھدار ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، البتہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا،
اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، وطمئنوا بہا، اس پہ مطمئن ہے، والذین ہم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا یعنی نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کو ہدایت کرے گا، کہاں؟ جنتوں کی، تجری من تحتہم الانہار، جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جگہ ان کی دعا یہ ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی باہمی دعا جو ہے وہ سلام ہوگا، اور آخری بات ان کی باتوں کا خاتمہ اس پہ ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ سامعین اکرام، مضمون بہت بنیادی ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، یہ دو، یعنی اگر آپ بنیادی سمجھیں، اپنے لیے نہ سمجھیں تو پھر تو بات پھر خراب ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ اس کی آیات کو آپ دیکھیں، کتابوں میں بھی دیکھ لیں، اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ مکے کے حالات ہیں اور ان کافروں کے لیے تھے اور وہ ایسے تھے اور یہ ایسے تھے، بس بات ختم ہوگی۔ ہمارے لیے پھر کیا ہے اس میں؟ یہ میں کسی پر نکتہ چینی کے غرض سے نہیں کر رہا، لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی، کہ قرآن آپ کے لیے ہے، ذاتی طور پر آپ کے اکیلے کے لیے، میرے اکیلے کے لیے۔ تو اس کو آپ غور سوچ سمجھ سے پڑھیں۔ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے، میری بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا، جو فصل الآیات لقوم یعلمون، ٹھیک ہے، جو علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس آیت نمبر 6 میں لآیات لقوم یتقون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور پھر آیت نمبر جو خیر یہ دو جو مضمون ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں یعلمون کا لفظ آیا ہے اور یتقون کا لفظ آیا ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ قرآن جو ہے، ایک بات جو ہے بالکل کلیئر ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں بھی، میرے ذہن میں بھی، کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ ہماری منزل اللہ ہے۔ قرآن اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، وہ سیدھا راستہ جس پر چل کر آپ اللہ تک، اللہ کے واصل ہو سکے، واصل بالحق، سبحان اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں، اب یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما دیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اور پھر ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے بنیادی طور پہ۔ انسان جو ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ طاقت والی ہستی ہوتی ہے، اس کے سامنے یہ جھکنا چاہتا ہے، اس سے اپنی مرادیں مانگتا ہے۔ جو بہت زیادہ یعنی عظمت والی ہو، بڑی ہو، پھر وہ خیال بھی رکھے، اپنے ماننے والوں کا، اپنے چاہنے والوں کو خیال رکھے۔ یہ دیکھیں نا، یہ نوابین ہیں، قوانین ہیں، ان کے مصاحبین ہوتے ہیں، بس وہ اسی دروازے پر پڑے رہتے ہیں ساری عمر، ان کے بچے بھی۔
وہ کہتے ہیں بس ہمیں خان دے گا، نواب صاحب دیں گے. نواب صاحب ہے نا، کوئی عجیب سا ذہنیت ہے. ہمارا تو اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں دینے والا اللہ کی ذات ہے. اور پھر وہ تو یعنی ایسی طاقتور ذات ہے کہ اس کی مثال کوئی طاقت والا ہے ہی نہیں کوئی طاقت والا. ساری جو ہمارے پاس ہیں وہ تو سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. ہمارے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. ہمارا تو اس میں کچھ نہیں ہے. یہ زمین اور آسمان پیدا کس نے کیے ہیں؟ یہ سورج اور چاند جو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے نا. سورج کی تخلیق، اتنا بڑا کرہ ہے اور یہ مسلسل ایک توانائی ہے اور ایک روشنی ہے، توانائی ہے. یہ سارا انتظام کیا کیا ہے؟ اس دن میں مضمون پڑھ رہا تھا BBC پہ سورج کے بارے میں، تو وہ اس کی یعنی ابھی تک سورج کو کوئی جان نہیں سکا ہے، لیکن وہ ایک سائنسی سا مضمون تھا. تو وہ میری تو دلچسپی ہے قدرت کے مظاہر پہ، تو وہ انہوں نے مضمون، یعنی مجھے بڑا مزہ آیا پڑھنے میں کہ یہ ایسا تھا، یعنی ابتدا میں پھر ایسا ہوا، فلانی گیس پیدا ہو گئی، اس نے یہ ڈیمانڈ کی، مطلب وہ اس کی یہ خاصیت تھی، اس سے پھر ایک اور گیس مل گئی، اسی طرح وہ تمام گیسیں مل کے ایک بڑا شکل اختیار کر لیا، پھر ایک بڑا آگ جل اٹھی، اور پھر یہ آپس میں بس ملے جلے ہیں اور گیسوں کا ایک مجموعہ ہے اور یہ جل رہا ہے، پیدا ہو رہی ہیں گیسیں اور آپس میں وہ ایک سسٹم ہے. میں اس میں وہ سائنس، یعنی ان لوگوں کی تو نظر اللہ پہ نہیں ہے نا. تو یہ تو ذالک تقدیر العزیز العلیم ہے. یہاں ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ یہ تو اس کامل ذات کا اندازہ ہے جو دبر الامر، کام کی تدبیر، کام کیسے ہوگا. سورج ایک تو نہیں ہے، لاکھوں سورج ہے. تو اب ظاہر ہے یہ تو اللہ کی ربوبیت ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے خیالات کی تصحیح کر لیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی ربوبیت کو، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے ہمارا. یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتوں سے بھر نہیں دیا ہے. معمولی سے معمولی جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اور یہ تخلیق تو انسان کے لیے ہوئی ہے زمین میں، جو بھی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے ایک دوسری مخلوق ہے جنات، لیکن ان کے لیے تو کوئی اس میں نہ انگور ہیں نہ میوے ہیں، وہ ان کی غذا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ تو انسان کے لیے، یہ سارا انتظام انسان کے لیے، اور انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے. بہت بڑا درجہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. تو اب یہ ہے نا کہ اللہ، اس کو آپ پہچانیں، اس کی ذات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. پھر وہ قادر مطلق ہے، پھر وہ خالق ہے، پھر وہ رب ہے، پھر وہ مہربان ہے. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ یہ ہم پہ بہت زیادہ مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے، انسان کے بارے میں، کہ انسان پر وہ خاص طور پہ مہربان ہے، عمومی رحمتیں اس کی. پھر جو اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سبحان اللہ. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سبحان اللہ. انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہربان ہے اور کتنی زیادہ مہربانیاں ہیں، اور ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے. ہم اس کو، یعنی اس کے وجود کا نہ تو ہمیں احساس ہے، نہ اس کی جو ربوبیت ہے اس کا احساس ہے. مسلسل نعمتوں کی ناشکری میں ہم مشغول ہیں، اور ہم نے یہ پکا ارادہ بنایا ہوا ہے
کہ ہم زندگی ناشکری میں گزاریں گے. آپ برا نہ مانیں، لیکن ہم سب کا مطلب یہ ایک اجتماعی طور پہ اس امت کا یہ ارادہ ہے کہ ہم نے زندگی ناشکری میں گزارنی ہے. لیکن ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس کی رحمت کو نظر انداز کر دینا اور اس کی ربوبیت کو نظر انداز کر دینا اور اس کی خالقیت کو نظر انداز کر دینا اور اس کی مہربانی کو نظر انداز کر کے یا فراموش کر کے اگر کوئی شخص زندگی گزارتا ہے تو وہ بہت بڑا نقصان کا سودا کر رہا ہے اپنے لیے. کیونکہ آخرت میں تو اللہ ہی ہے. اگرچہ ہمیں تو یہ آخرت پر یقین نہیں ہے، لیکن آخرت کا وجود تو حق ہے. دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اور وہ زندگی، اصل زندگی وہ ہے اور وہ دائمی زندگی ہے. آپ چاہے جنت میں جائیں چاہے دوزخ میں جائیں، لیکن وہ ہمیشگی والی زندگی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آخرت کی زندگی کو بھلا دیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی ایک خراب بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت بتا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات بتا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. والذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو میں نے روشن اور چاند کو منور کیا ہے. اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن سورج روشنی ہے اور چاند تو منور ہے. یعنی چاند کی روشنی جو ہے وہ اس کی اصل نہیں ہے، وہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ چاند روشن نہیں ہے، وہ چمکتا ہوا ہے. کسی یعنی روشنی پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے، منور ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں ایک حکمت تھوڑی ہے، اس کی منزلیں میں نے مقرر کر دی ہیں. آپ دیکھ لیں سورج اور چاند کی منزلیں الگ ہیں. رب المشرقین و رب المغربین. گرمیوں میں ایک راستہ ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، سردیوں میں دوسری منزل ہوتی ہے، اور یہ منزلیں بدلتی رہتی ہیں، چاند کی بھی سورج کی بھی. لیکن جہاں اور اس کے فوائد ہیں تو ایک فائدہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ تم سالوں کا یعنی جو حساب کتاب ہے، برسوں کا شمار اور دیگر حساب تم معلوم کرو. وہ سائنس کی باتیں ہیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت فائدے ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں جو میں نے پیدا کی ہیں یہ ایک مقصد ہے، اور مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ بات میں آپ کو کلیئر طور پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں بتا رہا ہوں. حق کیا ہے؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، ایک مقصد سے میں نے بنایا ہے. حق یعنی یہ بے مقصد نہیں ہے، ایک مقصد کے لیے. اور مقصد کیا ہے؟ انسان کو فائدہ پہنچانا ایک عرصے تک. اب تفصیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی نشانیاں بیان کیا. نشانیاں دیکھیں، نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں دیکھیں، آیات آتا ہے یعنی قرآن میں، اس کے معنی کو جانیں آپ. اس وقت 3 محکم مضامین، محکم معنی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اس میں سے دیکھیں یہ ساری کائنات اور اس میں جو موجودات ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، اللہ ہی چلا رہا ہے اس کائنات کو. تو اس میں جو بھی موجودات ہیں، وہ ایک فارسی کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے. میں جو پورا شعر تو شاید نہیں یاد لیکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ورق سبز دفتر معرفت کردگار، کہ ہر سبز پتا جو ہے، سبز پتا
یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے، ہر سبز پتہ یفصل اچھا۔ تو بہرحال یہاں اب یہ ہے نا کہ یہ نشانیوں کی میں بات کر رہا تھا، ایک تو یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نشانی دوسری ہوتی ہے معجزہ، آیت۔ قرآن میں جو مضامین ہیں نا وہ میں یعنی 3 معنی میں بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، ہر جگہ ہم اپنا معنی لیں گے۔ تو ایک تو وہ معجزات ہیں جو پیغمبر کو دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا فرمائی، پھر مزید ان پہ عذابات آئے فرعون پہ، وہ بھی نشانیاں تھیں۔ تو یہ معجزات، اس کو بھی نشانی قرآن میں کہا گیا ہے۔ دوسری قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیات کا ایک مجموعہ، اس کو قرآن حکیم کہتے ہیں۔ یہ بھی کلام اللہ جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ بھی آیات ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، احکامات یہ بھی۔ تو بہرحال یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ 3 ہی بڑے بڑے معنی تھے، وہ میں نے آپ کو بیان کیے۔ یہاں جو معنی ہے یفصل الآیات، اب یہ وہ نشانیاں ہیں جو قدرت کی نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سمندر، ہوائیں، بادل وغیرہ جو بھی ہے، سبزی، بھنڈی، توری، پھل وغیرہ، درخت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ندی، نالے وغیرہ وغیرہ، یہ دریا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اس میں آپ خود سوچیں، دیکھیں، لقوم یعلمون، جو علم رکھتے ہوں، جو علم سے کام لیتے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ معلومات، پھر تو سائنس جو ہے وہ ساری سائنس مشتمل ہے اللہ کی نشانیوں پہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں سوچنے کا انداز ہے نا، سائنس کو شاید اس لحاظ سے کم لوگوں نے بیان کیا جو میں آپ کو بیان کیا ہوں۔ سائنس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کیا نعمتیں ہیں اور کس ترتیب سے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ سائنس ہے۔ خیر، یعنی اگر آپ علم، معلومات حاصل کریں گے، علم رکھیں گے، تو اس کائنات میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانی ہے۔ پھر آگے ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، کس کے لیے؟ جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر ایمان ہو۔ تقوی کی شرائط میں 3 باتیں ضروری ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ آپ قائل ہوں کہ میں اللہ کے لیے ہوں، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے۔ ایک بات یہ تقون، میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تقوی کی جو شرائطیں ہیں وہ یہ ہیں۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ ہو۔ کیا مطلب؟ یقین۔ یہ میں اصطلاحی جملے جب کہتا ہوں تو میں دل میں ڈرتا ہوں کہ یار یہ لوگ تو اصطلاحی مطلب لے لیتے ہیں ایمان باللہ، اور پھر پکار اٹھیں گے کہ ہم تو ایمان باللہ ہے ہمارا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یقین، ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پہ کہ وہ الہ واحد ہے، کہ وہ مقصود واحد ہے، کہ وہ مطلوب واحد ہے، کہ وہ محبوب واحد ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب آپ کا یقین نہ ہو یا تقوی کی جو شرائط ہے وہ پائی نہیں جائیں تو آپ متقی نہیں بن سکتے۔ لیکن پہلی میں نے آپ کو جو تقوی کی جو ضروریات ہیں اس میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ یہ زندگی محض تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد میں واپس جاؤں گا اپنے رب کے پاس، وہاں اس زندگی کے مطابق، میرے اعمال کے مطابق مجھے سزا یا جزا ملے گی، یہ آپ کو یقین ہو۔ یہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ایک باغیانی زندگی، ایک مشرکانہ اور کافرانہ زندگی گزار کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ہدایت پر ہیں ہم، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو تقوی کی شرائط، ایمان، توحید پہ، آخرت پہ، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی رسالت پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی ہدایت مجھ تک پہنچانے کے لیے رسول آئے ہیں،
اور میں نے اللہ سے جو وعدہ کرنا ہے، بیعت کرنی ہے، وہ رسول کے ہاتھوں پہ کرنی ہے، اور میں نے رسول کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے۔ یہ ایمان بالرسول کے یعنی موٹے موٹے میں نے نقاط 2-3 بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تقوی کی میں بات، تقوی اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کا ایمان باللہ ہونا چاہیے، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت۔ اس کے بعد جو ہے تقوی والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اللہ میری منزل ہے اور میں نے زندگی اللہ کی ملاقات کی تیاری میں گزارنی ہے، اور میرے لیے ہدایت قرآن ہے اور رسول کا طریقہ، اور میں نے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ ساری ایک ہی یعنی ان سب باتوں کو ملا لیں تو ایک ہی بات بنتی ہے، اور اس کا نام اس کا نام جو ہے اس انسان کا جو ان ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہو اور اس منزل پر رواں دواں ہو تو اس کا نام مومن ہے، مسلمان مومن۔ تو لقوم یتقون، تقوی میں نے آپ کو مختصر طور پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی منزل اگر دنیا ہے، آپ کا مقصود دنیا ہے، محبوب دنیا ہے، آپ کو مطلوب دنیا ہے، تو یتقون، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، رسول پر اور آخرت پر، تو آپ اور پھر اس راستے پر چل پڑیں۔ صرف یقین، وہ یقین ہی کیا جو آپ کو رہنمائی نہ دے آگے کی طرف۔ تو بہرحال تقوی جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ یہ تقون یعنی تقوی کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، تقوی محتاط زندگی کو کہتے ہیں، ایسی زندگی جس سے اللہ راضی ہو جائے آپ کا، وہ تقوی کی زندگی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ زندگی تقوی والی نہیں ہے۔ آج ہم سب لوگوں کی جو زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ جو ہے ناکامی والی زندگی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ ترجمہ سنا دیں۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو منور چمکتا ہوا، وقدرہ منازل، اور ان کی منزلیں طے کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کی ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہوں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، بہت سی نشانیاں ہیں وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔